الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. یوں فرمایا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے
اس کو غنیمت سمجھ. کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ دوبارہ آئے نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے. کتنوں کی امی، دادی، پردادی، نانا، پرنانا، یہ سب چلے گئے، اور آج تک نہ کوئی میسج نہ کوئی فون کہ وہ قبر میں کس عالم میں ہے. اور رات کے اندھیرے میں 1:30 بجے ان کے قریب کوئی جا کے سونے کے لیے تیار نہیں، قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس کو قبر کے اندر جانا ہے. قبرستان کی بات تو بہت دور کی، قبر کے اندر، اور بستر بھی نہیں ہوگا، بچھونا بھی نہیں ہوگا. یہ قبر جنت کا باغیچہ بھی بن سکتی ہے اور یہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. انسان اگر اللہ کو راضی کر لے گا، اور ہمارے جو اصلی ہیرو ہے، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نقل اتار لے گا، ان کے طریقوں پر چل لے گا، تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. وہ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ ایک ہی ہائی وے ہے جنت میں جانے کا. چاہے ہزاروں راستے سے آئے، حضور کی گلی سے گزرے گا نہیں تو اللہ تک پہنچے گا نہیں. مقصد اللہ تک پہنچنا ہے. کیا فرمایا؟ یہ فرمان خدا ہے، یتیم خانے والوں غور سے سن لو. یہ فرمان خدا ہے، سورت والوں غور سے سن لو. یہ فرمان خدا گے دنیا والوں غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جب تک حضور کا نہ ہو وہاں تک اللہ کا نہیں ہو سکتا. جو نبی ہمارے لیے رو کے گئے، تڑپ کے گئے، میری امت، میری امت، میری امت، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، جن کے گھروں میں 2-2 3-3 چاند گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ہمارے لیے روتے، ہماری فکر کرتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہ جو بناوٹی ہیرو ہیں دنیا کے، جو خود بھی اندر سے بے چین ہے، پریشان حال ہے، اب بچوں روپے ہونے کے باوجود سکون کی تلاش میں ہے، ان کے گھروں میں اے سی چلتا ہے، دل میں ہیٹر چلتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکا ہے؟ ابا ناراض ہو اور ہمارے پاس کروڑوں روپے ہو، کیا گھر میں مزہ آئے گی؟ تو اللہ ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا لگے گا. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. جو خود پریشان حال ہو ان کے طریقے پر ہم چلے، جو خود سکون کی تلاش میں ہو ان کے طریقے پر ہم چلے. میرے عزیزو، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی. زندگی کروڑوں پتی ہونے سے خوبصورت نہیں بنتی. جو ملازمت کرتے 5,000 میں وہ بھی پریشان حال ہے، اور جن کے شو روم میں روزانہ 5 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے آج وہ بھی پریشان حال ہے. خوشحال کون ہے؟ کہ جس کا کھا رہا ہے اس سے بغاوت جو نہ کرتا ہو، اس سے وفاداری کرتا ہو.
ایک کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. مالک 2 وقت کی سوکھی روٹی کھلائے اس کے در کو نہیں چھوڑتا, اس کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑتا, اور کوئی بھی آئے تو بھوکتا ہے کہ کہیں میرے مالک کو نقصان نہ پہنچا دے. 2 وقت کی باسی روٹی کھا کر, 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا کر کتا اپنے مالک کا وفادار ہے. اور انسان جو رات دن خدا کی نعمتوں میں ہے, جس پر بارش کے قطروں سے زیادہ نعمتیں برس رہی ہے, وہ آرام سے سانس لے رہا ہے. اگر خدا سانس روک دے تو 5 منٹ میں اس کو ICU روم میں جانا پڑے. اللہ کڈنی فیل کر دے تو وہ پریشان ہو جائے. آپ کے صورت میں ایک شخص نے کڈنی کا علاج کروایا, ایک دوسرے ملک میں جا کر 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا. میرے عزیزو, یہ ہارٹ صحیح سالم ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. پیٹ صحیح سالم ہے, اللہ کی نعمت ہے. دماغ صحیح سالم ہے, دماغ کی رگ فیل نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. آنکھوں سے دکھتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. زبان سے بول رہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کان سے سن رہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. پیر سے چل رہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاتھ سے پکڑ رہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. سر میں بال ہے, اللہ کی نعمت ہے. داڑھ نہیں دکھ رہی, اللہ کی نعمت ہے. سر نہیں دکھ رہا, اللہ کی نعمت ہے. گوٹھن نہیں دکھ رہا, اللہ کی نعمت ہے. کمر میں تکلیف نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. پہننے کے لیے چمپل دی ہوئی, اللہ کی نعمت ہے. رین کوٹ دیا ہوا, اللہ کی نعمت ہے. میٹھی نیند سلاتا ہے, اللہ کی نعمت ہے. صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا کھلاتا ہے, اللہ کی نعمت ہے. بیوی اللہ کی نعمت ہے. بچے اللہ کی نعمت ہے. میرے عزیزو, یہ بال نہ ہوتے تو ہم گنجے ہوتے, بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم گونگے ہوتے, سننے کی خدا نے طاقت نہ دی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے, دماغ کی کوئی رگ فیل کر دی ہوتی تو پاگل خانے میں, ہسپتال میں ہوتے. دماغ دینے والا اللہ ہے. یہ ہاتھ اور پیر میں کوئی تکلیف کر دی ہوتی, لکھوا لگا دیا ہوتا نعوذ باللہ, تو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہ آ سکتے. بزنس تو بہت دور کی بات ہے, ہم لنگڑے اور اپاہج ہوتے. اگر صحت نہ دی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے. عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے. علم نہ دیا ہوتا تو ہم جاہل ہوتے. اور اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم ہوتے. پورے اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے ساتھ 3-4 ساتھی آئے تو ایک جگہ میں نے یہ نعمتیں گنوائی, تو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے واقعتاً بہت سی نعمتیں گنوائی. تو دوسرے قریب میں ایک شخص تھے, انہوں نے کہا ابھی تو مولانا نے 1% بھی نہیں گنوائی, اتنی نعمتیں. ڈاکٹر لوگ حیران ہیں, کیا اللہ کی قدرت ہے انسان کے بدن میں, اور کیا نظام چلایا ہے. وہ جس کی آنکھ چلی جائے اس کو پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے بچے بول نہیں سکتے نا, ایسے میری نظروں میں جنہوں نے 25-25, 30-30 لاکھ خرچ کر دیے, بچے نہیں بول سکتے, ان کو پوچھو بچوں کا صحیح سالم ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو پاگل ہو گئے ان کو پوچھو دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے. ہمارا عجیب حال ہے, ہم سمجھتے پیسہ ہے تو اللہ کی نعمت ہے اور پیسہ نہیں تو اللہ کی نعمت نہیں. نا 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 نا, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم شکریہ ادا کرتے چلے جائیں گے, اللہ اتنا نوازیں گے کہ ہم تھک جائیں گے. آپ اٹھاؤ انبیاء کرام کی زندگی, صحابہ کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, اولیاء عظام کی, محدثین کی, مشائخین کی, فقہاء کی, مصنفین کی, مقررین کی, اللہ کے عاشقوں کی زندگی اٹھاؤ. ہر کوئی آپ کو شکر گزار ملے گا. وہ شکریہ ادا کرتا گیا, اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا گیا. باپ نے بیٹے کو 5 روپے والی 5 اسٹار دلائی, کہتا ہے ابا آپ کا احسان ہے, آپ نے مجھے 5 اسٹار دلائی. اب باپ خوش ہو گیا. دوسرے دن 10 روپے والی دلا دی, کہتا ہے ابا آپ کا احسان ہے, آپ نے دلا دی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. اور باپ کی تعریف کر رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا شکر گزار ہے, باپ نعمتیں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. تو جب بندہ اپنے خالق کا, اپنے مالک کا شکر گزار ہوگا, کیا اللہ نعمتوں میں اضافہ نہیں فرمائے گا؟ میرا عزیزو, سچے دل سے پڑھتے رہو الحمدللہ. کورونا وائرس کی برکت سے کتنے لوگ چلے گئے اور ہم ابھی زمین کے اوپر ہے, کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ ہمیں کورونا نہ ہوا, کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ تو کیا ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے کہ نہیں؟
کہ اللہ تو نے بیمار نہ کیا، دیکھ ہم تجھے اور اب کیسے ناراض کرتے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں کورونا نہ کیا نا تو دیکھ ہم کیسے ہیرو کی نقل اتارتے ہیں. تو نے ہمیں کورونا نہ کیا نا تو دیکھ ہم کیسے فجر کی نماز چھوڑ کے تجھے بتاتے ہیں. میرے عزیزو، اللہ کے باغی نہ بنو، اللہ کے باغی نہ بنو. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. میں جب بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے، آپ کے کان بعد میں سنتے. میرا عزیزو، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ایک چھوٹے سے وائرس سے خدا نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اور لاک ڈاؤن میں پوری دنیا کو رزق پہنچا کر بتایا کہ روزی دینے والی ذات میری ہے. اور ایک بات سمجھائی کہ انسان تو لاک ڈاؤن میں 3 مہینے دکان بند رکھ سکتا ہے، پھر بھی میں تجھے کھلا سکتا ہوں. تو لاک ڈاؤن میں 3 مہینے دکان بند رکھ سکتا ہے، تو کیا تو نماز کے وقت آدھا گھنٹہ دکان بند نہیں رکھ سکتا؟ عورت کو بھی ایک بات سمجھائی کہ تو ماسک میں سانس لے سکتی ہے، کیا تو نقاب میں سانس نہیں لے سکتی؟ میرے عزیزو، اللہ کی طرف آؤ. اور ایک بات یاد رکھو، جن حضرات کا انتقال ہو گیا، اگر کورونا نہ بھی ہوتا تو ان کا اسی وقت انتقال ہوتا. چونکہ یہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے نا، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے یہ کب جائے گا. میرا اور آپ کا لکھ دیا ہے. جس کا لکھ دیا ہے وہ ڈاکٹر ہوگا تو بھی چلا جائے گا، اور نہیں لکھا ہے مزدور ہوگا تو بھی نہیں جائے گا. بیماری تو بہانہ ہے، کسی کو شوگر کی بیماری میں کوئی چلا گیا، کوئی پریشر میں چلا گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. ورنہ جب جس وقت لکھ دیا ہے اس سے نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا. اگر ابھی بچ بھی گئے تو مرنا تو ہے ہی. بھائی اس میں سے کون ہے جو مرنے والا ہے؟ کوئی ہے جس کا انتقال ہونے والا ہے؟ تھوڑا ہاتھ تو اوپر اٹھاؤ نا، تھوڑا دنیا کی محبت نکلے گی انشاءاللہ. ہم لوگ مرنے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ اچھا مجھے بتاؤ، 100 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ سورت والے سب کہاں ہیں؟ 100 سال پہلے والے. 200 سال پہلے والے دہلی والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے انڈیا والے کہاں ہیں؟ 400 سال پہلے والے کہاں چلے گئے؟ بایزید بستامی کہاں ہے؟ جنید بغدادی کہاں ہے؟ فضیل بن عیاض کہاں ہے؟ بشر حافی کہاں ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہاں ہے؟ حضرت بابا فرید الدین عطار کہاں ہے؟ حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کہاں ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہاں ہے؟ عمر فاروق کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی کہاں ہے؟ حضرت علی کہاں ہے؟ انتقال ہوا نا. میرا اور آپ کا نہیں ہوگا. کیا اللہ کو حساب نہیں دینا؟ انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ میرا عزیزو، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آئے ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کے دربار کو کھلا ہوا پائے گا. اللہ کبھی تانا نہیں دیتا کہ پچھلی زندگی کہاں گزار کے آیا. اور اگر حد کر دی، ناراض کر دیا، بغیر توبہ کے چلا گیا، باپ بہت ناراض ہوتا ہے نا، پھر گھر سے باہر کا راستہ بتاتا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. تو زندگی جو ہے یہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی. تو کیسے خوبصورت بنتی ہے؟ فرمایا ہمارے نبی کی نقل اتارنے سے خوبصورت بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. 5G زمانے میں نہ چلو، 1400 سال پیچھے چلو، حضور کی مان کر چلو. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں. آخری بات نوجوانوں سے. جوانوں، آپ کو کروڑوں جوان ملیں گے جو دنیا کے خاطر، نیٹ کے خاطر، غلط محبتوں میں، غلط دوستوں کی محفلوں میں
اپنی موت کو اور اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جوانی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جوانی واپس ملے گی نہ زندگی واپس ملے گی، ایک ہی لائف ہے، اللہ پر قربان کر دو۔ جتنے اللہ والوں کا میں نے نام گنایا نا آپ کو، سب نے جوانی فدا کی تھی۔ کیا بڑھاپا آیا اور کیا آج بھی دنیا ان کو محبت سے یاد کرتی ہے۔ میرا عزیزو، اگر ہم بھی جوانی فدا کر دیں گے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں اور جوانی میں بغیر توبہ کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو ہم لوگ سب یہ سچے دل سے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کر کے ہی جائیں گے آج یہاں سے، اور جن حضرات کی سنت باقی ہو سنت پر